ہے. اجتماعیت نہیں ہوتی کہ بھائی اگر ساتھی ہے، اگر اس کو بخار آ گیا، کوئی اس کا روم میٹ ہے، تو اس کو جو گارجین ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے، اس کو اطلاع دے دیتا ہے وہ کہ جناب وہ یار وہ فلاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی فرق ہوتا ہے ساری چیزیں. لیکن گفتگو ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں تنقید اور تضحیق میں فرق اگر آپ نے کر لیا تو آپ کسی کو لڑیں گے نہیں. تنقید ہونی چاہیے، تضحیق کسی کو نہ کریں. تضحیق کریں گے وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب. اور یہ سب چیزیں پارٹ آف میڈیا ہیں کہ آپ الفاظ استعمال کیسے کریں. یہ میڈیا میں بدترین الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس وقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بدترین. اور ان سے ڈویژن آپ کو سامنے ملے گی کہ یہ کس کے ساتھ ہے، یہ کس کے ساتھ ہے. ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے. ہمارے بڑے بڑے بکرات جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے ہی نہیں. لیکن جب میں اور آپ ان سے یہ گفتگو کریں گے تو میرے اور آپ کے اوپر یہ بات آئے گی کہ جناب چونکہ یہ پاپولر نہیں ہے، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے تو میرا ان سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ بدنام آدمی مشہور آدمی سے کہیں زیادہ لوگ جانتے ہیں بدنام آدمی کو. تو بدنامی اور مشہوریت میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کسی کو کہیں یہ بدنام شخص ہے تو وہ خوش ہوگا، اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہوں گے. یار یہ بہت مشہور آدمی ہے، اس کو ہو سکتا ہے 1000 لوگ جانتے ہوں، مگر زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ مشہور ہوں، بدنام ہونے میں کے بجائے مشہور ہونے پر. اور تنقید کریں. بالکل یہ بات آپس میں ہو رہی تھی، یہ ہمارے ہاں یہ ختم کر دیا ہے کہ گفتگو والا کہ آپ بات کرتے رہیں کسی پر. ابھی تو بدترین بات ہو رہی ہے جلسوں میں بھی، اس میں بھی اخلاقیات نہیں، یہ کہیں نہیں ہوتا کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جو خاص طور پہ سرکار کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جو جب میں گھر میں مثال کے طور پہ میں پچھلی مرتبہ بھی تھا تو مثال دی تھی. ہمارے ہاں چونکہ ٹرائب سسٹم ہے تو پگڑی کا ایک ہوتا ہے کہ پگ ہوتی ہے. جب میری نانی کا انتقال ہوا ایک عرصے کے بعد، یعنی کافی عرصہ ہو گیا، تو ہم تھڈے پہ بیٹھتے ہیں جو فاتح کے لیے، بھائی جو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے. میرے نانا حیات تھے، سب تھے. اور چونکہ والد ارلی انتقال ہو گیا تھا تو ہم ننیال میں ہم نے سب وہ پرورش ہماری ہوئی. تو جب سوئم تھا میری نانی کا تو پتہ یہ چلا جب سب عزیز و اقارب جمع ہوئے تو پگڑی مجھے باندھی گئی. تو میں نے پوچھا میرا بڑا بھائی موجود ہے، تو پتہ چلا کہ والد جب انتقال ہوا تھا تو خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھئی پگڑی جو ہے اس میں. تو وہاں سے میرا ایک دم چینج ہو گیا، ساری چیزیں چینج ہو گئیں کہ اب میں گھر کا چونکہ سرپرست ہو گیا تو اب میری گھر میں چاہے میرا بڑا بھائی ہو، میرا بھانجیاں ہوں، بھانجے ہوں، جو چھوٹے میرے ہیں، میرا ان سے رویہ تبدیل ہو گیا. اب میں ان سے گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، ان کو بلانے کا انداز تبدیل ہو گیا، آٹومیٹک ہو گیا. یہ تو جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس طرح وہ یہاں نہیں ہو رہی. اور پاکستان میں جو میڈیا کا جو معاملہ ہے، جو میں نے آپ سے کہا، بینر، پوسٹر، فلم، ڈرامہ، ٹیلی ویژن، اخبارات، یہ سب پارٹ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو یہ دوسرے کا ابلاغ کر رہے ہیں نا. آپ کوئی یا نواز شریف کی بات کر رہا تھا، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا، کوئی شہباز شریف کی، یہ اس کی طرف سے ابلاغ ہو رہا تھا اس کی شخصیت کے اوپر. تو یہ پارٹ آف میڈیا ہے، یہ ساری کی ساری. اور پاکستان میں کے حوالے سے اگر قیام کی بات کریں تو ایک زمیندار اخبار تھا، اس کے بارے میں تھا کہ وہ کافی سارے یہ اس حوالے سے خبریں دیا کرتا تھا، پابندی ہوتی تھی. تو قیام پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلوگنز اور دوسرے معاملات تھے اس میں تو میڈیا کا کردار رہا، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بڑے پیمانے پہ اخبارات میں آتا ہو بڑی چیزیں، یا مسلم لیگ کا کبھی کوئی جلسہ ہوتا تھا وہ اس حوالے سے کوئی چیز آ جاتی تھی. قرارداد پاکستان بھی دیکھیں جو 23 مارچ کی 1940 کی قرارداد ہے، اس کے بارے میں بھی ابہام ہے، مگر چونکہ گفتگو اس میں نہیں کرنے دی جاتی اس لیے وہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی اس کے اندر. بالکل ایسی ہی طرح کہ جیسے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کئی ایک ریفرنسز کے ساتھ ایک ریفرنس اور پینڈنگ ہے جو آصف زرداری نے بحیثیت صدر پاکستان سپریم کورٹ میں دیا تھا. کیونکہ جب یہ اس کی نواز شریف صاحب آئی، ابھی بہت لوگ جو ہیں یہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ہمارے بہت پیارے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بہت منفی باتیں کرتے ہیں، بہت منفی باتیں کرتے ہیں. آپ جائیں گوگل کے اوپر، اس پہ لکھیں آل پارٹیز ڈیموکریٹ موومنٹ لکھیں آپ اس کو. تو میرے خیال ہے 2005 کی یا 3 کی بات ہے، ایک اتحاد بنا تھا، لندن میں ہم موجود تھے.
اس میں عمران خان مولانا فضل الرحمان کی قیادت، اس کی بھی قیادت جو تھی اے پی ڈی ایم کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس وقت یہ سب مل کے برا بول رہے تھے مشرف کو. اور پھر بے نظیر صاحبہ اس وقت تھیں، بے نظیر صاحبہ نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اے پی ڈی ایم کا، اور تو اس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ساری باتیں ہوئی تھیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے، یہ مجھے زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، 12-14 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد ایک سیریز. تو یہ سیاست میں جو جمہوریت ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور پاکستان کا ایکسپیریمنٹ آپ کو یہ ملے گا، اس لیے کہ بھئی جمہور ایک عام آدمی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک عام آدمی کی حکومت. آمریت عامر کوئی بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی عامر ہو، کوئی فوجی ہو جس نے قبضہ کیا ہو ملک پہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ خراب ہو. حالانکہ پاکستان میں تجربہ نہیں ہے ایسا، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ خراب ہو. کرنل قذافی کے لیے بعد میں رپورٹس آئیں، اور پہلے اس کے اوپر بھی بہت ساری وہ تھیں. کرنل قذافی کی بعد میں رپورٹس آئیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، قبضہ کیا ہوا تھا اس نے لیبیا کے اوپر، لیکن بعد میں اس نے فلاحی بہت کام کیے، بہت سارے فلاحی کام کیے اس نے اپنے نوجوانوں کے لیے. اور بہت سارے آپ کو جمہوریت میں وزیر اعظم ملیں گے جو منتخب تھے، جن کا عامر سے زیادہ کردار رہا. اس میں نام اگر لیں گے تو اس پہ ایک عجیب بحث دوسری شروع ہو سکتی ہے، اس لیے وداؤٹ کوٹنگ اینی نیم کہ آپ یہ رائے. تو اب ایک سوال اس میں یہ بھی تھا جو مجھے یہ کہا گیا کہ جمہوریت کے فروغ میں میڈیا کا کیا کردار ہے. دیکھیں، جمہوریت کے صرف فروغ میں میڈیا کا کردار نہیں رہا. پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی ہم گفتگو کریں، جمہوریت بحال کرانے کے لیے بھی میڈیا کا کردار رہا. چاہے وہ ایوب خان کے دور سے ہم شروع ہوتے ہیں. ایوب خان کا جب ماشاء اللہ تھا، بہت زیادہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، دو رائے ہو سکتی ہیں، کئی آراء ہو سکتی ہیں کہ خرابی کا آغاز ہی ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، جو قبضے کا اور اس طرح سے دھوکہ دہی سے آنا اپنے ساتھی دوستوں کو، جو اس میں محمد علی زہروردی اور پورے فیروز خان نون اور کافی لوگ تھے جن کے ذریعے ایوب خان صاحب اقتدار آگے آئے. پھر اس کے بعد اقتدار پہ قبضہ ہوا. حضرت فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، یعنی کہ ایک جانور کے گلے کے اندر. یہ نئی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں. میں بہت ہی انتہائی دکھ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ کوئی کتیا پکڑ کے الیکشن کمپین میں اس کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویر ڈال کے گھمایا جاتا تھا، اور بڑے معزز لوگ گھمایا کرتے تھے یہاں پر. اور شیخ مجیب جس کو غدار کہا گیا، جس کو پتہ نہیں کیا کہا گیا، شیخ مجیب چیف پولنگ ایجنٹ تھا محترمہ فاطمہ جناح کا. ولی خان صاحب نے کام کیا محترمہ فاطمہ جناح، باچا خان زندہ تھے اس وقت، انہوں نے حضرت فاطمہ جناح جن کو کہا جاتا ہے اینٹی پاکستان، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. باچا خان مرحوم بابا، وہ ولی خان